السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ موضوع گفتگو حضرت آدم علیہ السلام کا امام حسین علیہ السلام پر گریہ فرمانا۔ صدیاں گزر گئیں اور آج بھی غم حسین مؤمنین کے دلوں میں زندہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ غم کب سے شروع ہوا؟ یہ غم اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یہ داستان اتنی دردناک ہے کہ اس شہادت کو سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی گریہ فرمایا، بلکہ خود امام حسین علیہ السلام کا نام ہی ایسا ہے کہ اس نام کے اندر ایک درد چھپا ہوا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جسے محدثین نے نقل فرمایا ہے، اور یہ میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی کتاب بحار الانوار سے نقل کر رہا ہوں، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کی خاطر وہ کلمات عطا ہوئے کہ جن کلمات کو پڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگنی تھی، تو حضرت آدم نے ان کلمات کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ کلمات یوں تھے: یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن والحسین ومنک الاحسان۔ جیسے ہی یا محسن بحق الحسن والحسین، الحسین کا کلمہ حضرت آدم کی زبان سے جاری ہوا، تو روایت یہ کہتی ہے کہ فلما ذکر الحسین علیہ السلام سالت دموعہ وانخشع قلبہ، کہ جب حسین کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پہ جاری ہوا تو ان کے آنسو بہنے لگ گئے اور ان کا دل پسیج گیا، دل کے اندر ایک درد اور غم کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ کہنے لگے: یا اخی جبرائیل، اے میرے بھائی جبرائیل، فی ذکر الخامس ینکسر قلبی وتسیل عبرتی، کہ جب میں اس پانچویں نام کا ذکر کرتا ہوں، کیونکہ پنجتن پاک کے نام سے دعا مانگی تھی، کہ جب میں اس پانچویں کا ذکر کرتا ہوں تو ینکسر قلبی، میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، وتسیل عبرتی، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آخر اس میں کیا راز ہے؟ وَلَكَ هَذَا يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ تَذْخُرُ عِنْدَهَا الْمَصَائِبِ، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے ایک شخصیت ہیں کہ جن کی ایک ایسی مصیبت ہے کہ تَذْخُرُ عِنْدَهَا الْمَصَائِبِ، کہ تمام مصیبتیں اس مصیبت کے سامنے چھوٹی ہوں گی۔ یا اخی وما ہی، حضرت آدم فرمانے لگے: میرے بھائی، مجھے بتاؤ کہ یہ میری اولاد میں سے جو پانچویں ہیں، پنجتن پاک میں سے جو پانچویں ہیں، حضرت حسین علیہ السلام کی کیا مصیبت ہے؟ تو یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شہادت حسین کا دردناک قصہ، یعنی مصیبت حسین علیہ السلام کو بیان کرنا شروع فرمایا۔ فرمایا: یقتل عطشانا غریبا وحیدا فریدا لیس له ناصر ولا معین، کہ حسین علیہ السلام کو اس حالت میں قتل کیا جائے گا کہ آپ پیاسے ہوں گے، غریبا وحیدا فریدا، آپ اپنے وطن میں نہیں ہوں گے، آپ پردیس میں ہوں گے، وحیدا فریدا، بالکل تنہا ہوں گے، آپ کو اپنے وطن سے نکال دیا گیا ہوگا۔ لیس لہ ناصر ولا معین، ایک ایسا وقت ہوگا کہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَلَوْ تَرَاهُ يَا آدم وَهُوَ يَقُولُ، اے آدم، اگر آپ حسین کو آخری وقت میں دیکھتے کہ جب حسین یہ فرما رہے تھے: وَعَطْشَا وَقِلَّةَ نَاصِرَا، ہے پیاس، ہے مددگاروں کا تھوڑا ہو جانا، حَتَّى يَحُولَ الْعَطْشُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ كَالدُّخَانِ، یہاں تک کہ شدت پیاس حسین اور آسمان کے درمیان دھوئیں کی مانند حائل ہو جائے گی، مگر اس فریاد کا جواب کسی نے نہ دیا۔ ہاں، جواب تو دیا، مگر کس انداز میں؟ تو حضرت جبرائیل یوں مصیبت بیان فرماتے ہیں کہ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ إِلَّا بِالسُّيُوفِ وَشُرْبِ الْحُتُوفِ، کہ کسی نے حسین کی صدا اور استغاثے پہ جواب نہ دیا، مگر جواب اس انداز سے دیا کہ بالسیوف،
تلواریں لے کر آ گئے، وہ شرب الحطوف اور موت کے گھونٹ پلانے کی خاطر حسین کی طرف سب بڑھنے لگے۔ فیذبح ذبح الشاة من قفاہ، اور پھر آپ کو اس انداز سے ذبح کیا کہ جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کر دیا جائے، اور ذبح کا انداز بھی ایسا تھا کہ گردن کے پیچھے سے آپ کو ذبح کیا گیا۔ اور جب حضرت جبرائیل یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو روایت کے یہ جملے ہیں، فبکا آدم و جبرائیل علیہم السلام، کہ حضرت آدم اور جبرائیل دونوں رو رہے تھے، اور انہیں کی کیا حالت تھی، بکا ثقلا، جیسے وہ ماں چیخیں مار کے روتی ہے کہ جس کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہو۔ یہ روایت اس حقیقت کو واضح کر دیتی ہے کہ خون حسین، شہادت حسین وہ دردناک واقعہ ہے، بلکہ نام حسین وہ دکھ بری داستان ہے کہ جب بھی اس نام کا ذکر ہوتا ہے، جب بھی کربلا کا ذکر ہوتا ہے، تو کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے گریہ نہ کیا ہو، کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں اس غم کی تپش موجود نہ ہو۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔